نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہوئی اور شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے کہ بھی جاؤ گھر۔ شادی میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا، کہیں کھجوریں تقسیم کر دی، کہیں چھوارے بکھیر دیے، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ آج اگر کوئی چھوارے کھلا دے ولیمے میں، کوئی ولیمہ نہیں مانے گا، کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا، حالانکہ عین سنت ہے، عین سنت ہے۔ ایک شادی نہیں، ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نکاح میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا ہے۔ اللہ کی شان، جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔ عجیب بات ہے، جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو اذیت ہوئی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے پہلے اس آیت کو میں عرض کروں، ایک رکوع اور اس سے اوپر 2-3 آیتیں، یہ سب حجاب کی آیتیں ہیں۔ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پیغمبر کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا بڑا زور کا، ایک بکری ذبح فرمائی، یہ بڑا زور کا ولیمہ ہے، اتنا بڑا ولیمہ حضور نے کسی نکاح میں نہیں کیا، ایک بکری ذبح فرمائی۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو لوگوں کو دعوت دے رکھی تھی، تو کچھ لوگ ابھی کھانا پکا نہیں ہے اور آ کر حضور کے گھر میں بیٹھ گئے دعوت کے انتظار میں۔ 11 بجے کا وقت دیا تو بازا 10:30 بجے آ کر دمکتا ہے۔ خیر سب کو کھانا کھلا دیا گیا، کھانا کھا کر لوگ چلے گئے، چند لوگ بیٹھے بیٹھے گپ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے آپس میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہوئی اور شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے کہ بھی جاؤ گھر، تو حضور گھر میں سے نکلے اور دیگر ازواج کے یہاں جا کر ملاقات کر کے واپس آئے تو بھی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو، اجازت لیے بغیر داخل مت ہو۔ کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہونا یہ بھی حجاب ہے، پردہ ہے۔ اجنبی کے گھر میں اجنبی عورت ہے، وہاں اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اجنبی عورت پر نظر پڑے، اور اجازت لے لیں گے تو عورت اپنے پردے میں ہو جائے گی، پھر اندر جاؤ۔ اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ، کھانے کی طرف دیکھنے والے ہو تم اس کے پکنے کو، انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کو، یعنی اجازت لے کر بھی جاؤ لیکن دعوت میں بلایا گیا ہو تو کھانا کا جو دعوت کا وقت مقرر کیا 11 بجے آؤ، تو 9 بجے جا کر مت بیٹھ جاؤ کہ کھانا پک رہا ہے ہم انتظار میں ہیں، پک جائے گا تو کھا کر جائیں گے، نہیں، وقت بڑھاؤ۔ غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے نا ٹائم کو 11 بجے آؤ، اسی وقت آؤ، اور جب کھا چکو تو فانتشروا، بکھر جاؤ، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں میں لگ کر بیٹھے مت رہو۔
ان ذالکم یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات کھانا کھانے کے بعد حضور کے گھر میں بیٹھے رہنا، اس سے حضور کو تکلیف پہنچی ہے، مگر حضور شرماتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی جاؤ۔ اللہ لا یستحیی من الحق، صحیح بات بتانے میں اللہ نہیں شرماتے۔ بہرحال ایک لمبی آیت ہے،